جب میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی گاڑی ٹویوٹا کراؤن ایئر کنڈیشن 70s میں لی، وہ ایوب پھوڑو کی گاڑی تھی، دوسری میرے پاس اس کی آئی، تو میرے والد جو ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے جملے میرے لیے ہمیشہ یاد رہے ہیں. آپ کے سامنے میں ہر میلاد میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا معاشی زندگی میں یہ جملہ کہ کبھی گھر گھنا، کبھی مٹھی چنا، کبھی وہ بھی منع. یاد رکھنا بیٹا، کبھی بہت ہوتا ہے، کبھی محدود ہوتا ہے، کبھی رحمت کا انتظار کرنا پڑتا. تو جب میں نے بہت بڑی گاڑی لی، بنگلہ لیا، جس دن گاڑی لی تو میرے باپ نے اسے کیا کہا، کوئی باپ بیٹے سے نہیں کہے گا، کہا حمزہ ہوشیار ہو جاؤ، اس کے بعد تمہارا زوال ہے. حمزہ ہوشیار ہو جاؤ، اس کے بعد تمہارا زوال ہے. اور ایسا زوال آیا کہ وہ گاڑی مفت میں گئی، پھر فٹ پاتھ پہ آ گیا، نوکریاں ڈھونڈتا تھا، نوکری نہیں ملتی تھی. رمضان میں گھر سے نکلتا تھا اور خالی واپس آتا تھا. ایک دن مسجد میں جیسے لوگ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، میں اعلان کرنے والا تھا کہ کوئی صاحب مجھے 100 روپے دے دیں، گھر میں افطار کے لیے نہیں. کس حلیم میں مسجد میں بس دل سے آواز آئی، حمزہ آج ٹھہر جاؤ، بس یہاں ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. میں ٹھہر گیا. پھر کسی بزرگ کا بتایا وظیفہ تھا، وہ ارادہ کہ آج پڑھوں گا یا مصحف اسباب والا جو میں بتاتا ہوں. اس وقت مجھے اس دن یاد آیا کہ ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ بہت پریشانی ہو جائے تو کھلی جگہ 2 نفل پڑھ کے، دوشی پڑھ کے، ٹوپی اتار کے سجدے کی جگہ پہ رکھ دو. انسان کی انتہائی ذلت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے قدموں میں اپنی ٹوپی امامہ رکھ دے. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، جس وجہ سے پاک ہے، لیکن بندے کا سجدہ پروردگار کے قدموں میں ہے، کھلی جگہ عرش کے نیچے، آسمان کے نیچے، حقیقت میں عرش کے نیچے. عرش کے نیچے ٹوپی اپنی اتار کے سجدے کے نشان پہ رکھ دیجیے اور اللہ کا نام کھڑے ہو کے پکاریے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. اور اس وقت اپنے سارے حالات 500 دفعہ پڑھنا ہے. اپنے سارے حالات ذہن میں لائیے، جو بھی جتنی آپ کی پریشانی ہو کہ اللہ میرے حالات یہ ہیں، میری سمجھ میں میں کیا کام کروں، جو کام کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں، مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا. اب تو مدد فرما دے، جو اسباب ہیں برکت دے دے، مدد تو سبب کا پیدا کرنے والا ہے، میرے لیے روزی کا سبب پیدا کر دے. تو میں اس دن یہاں آیا اور میں نے سوچا، لائٹ بھی کٹ گئی تھی اور یہ میجر صاحب رہتے تھے، تو انہوں نے کہا حمزہ بھائی لائٹ نہیں ہے. اب میں نے کہا کچھ اندر کی خرابی ہے، لیکن تم سے کیا کہتا. تو خیر میں نے سوچا آج میں چھت پہ پڑھوں گا مغرب میں، لیکن عشاء کے بعد پڑھوں. تو مغرب کے بعد دروازے میں دستک ہوئی، کوئی پرانے کبھی ملے ہوئے لوگ آ گئے. حمزہ بھائی صاحب، میں نے کہا کیا کام ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے، کچھ کاروبار کسی سے نہیں. میں نے کہا مشورہ وہ لارڈ ہوٹل پہ ہوگا، وہاں بیٹھو میں آتا ہوں. گھر میں لائٹ ہی نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں. اللہ، میں نے وہاں پہنچا. وہ پلاننگ کاروباری جو پلاننگ ہے ہوتی ہے پتہ، اور جب سب کو مشورہ دینا وہ کہتے ہیں یہ تو میں خود ہی سوچ رہا تھا. 1 منٹ میں ایک کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. تو مشورہ دینے والا سرمایہ دار کے نزدیک 1 منٹ میں زیرو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مشورہ دے چکا اور سرمایہ دار کہتا ہے یہ تو پہلے بھی میں سوچ رہا تھا. اللہ حکم. میں نے کہا مشورہ بعد میں ہوگا بھائی، پہلے 3000 روپے دو. صبح 3000. ارے ہم لوگ ایسا کیسے یہ بات ہے. میں نے کہا بالکل ایسی بات. کہنے نہیں کوئی بات، آپ فیکٹری پہ آ جائیے. بہت الحمدللہ عزت اور بہت دنوں رہے، اور ہم کا بھی کام کہاں سے کہاں پہنچا. تو یہ میرا اچھا. پھر جب میں واپس آیا تو میں نے کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں، کام تو بن گیا. لیکن میں نے کہا نہیں، اب شکرانے کے طور پہ پڑھوں گا. تو میں وہ 2 نفل میں نے روتے ہوئے پڑھی، یا بس اسباب روتے ہوئے اس کو پکارا کہ مولا واقعی تو سبب کا پیدا کرنے والا ہے.